بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ کارنر کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کی دوسری قسط ہے۔ اگر آپ نے پہلی قسط سماعت نہیں کی تو پہلے وہ سماعت کر لیں تاکہ پورا واقعہ آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ معزز سامعین، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی حد سے زیادہ خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے اور بازار میں بڑھ چڑھ کر قیمت لگانے لگے، آخر کار عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا۔ یہ شخص مصر کا وزیر خزانہ تھا اور ایک روایت کے مطابق فوج کا افسر تھا۔ اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ عزیز مصر زلیخا سے کہنے لگا، دیکھو تو کتنا پیارا اور ہونہار لڑکا ہے، اسے پورے احترام سے رکھنا، اس کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک نہ کرنا، ہو سکتا ہے بڑے ہو کر یہ ہمارے کام آئے، اور ویسے بھی تو ہماری اولاد نہیں ہے تو ہم اس کو اپنا بیٹا بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ عزیز مصر کا نام تورات میں فوتیکار آیا ہے۔ عزیز اس زمانے میں ایسے شخص کو کہتے تھے جسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور لوگوں کی نگاہ میں اس کی بڑی عزت تھی۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک غلام سمجھ کر خریدا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس پر آپ کے جوہر کھلنے لگے۔ آپ کی سچائی، پاکیزگی اور دوسری خصوصیات سے وہ بہت متاثر ہو گیا، یہاں تک کہ عزیز مصر نے اپنے کاروبار اور گھر بار کے سارے کام حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عزیز مصر کی آمدنی 2 گنا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر ایک فضل اور کرم تو یہ ہوا کہ بھائیوں نے آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف یہ کہ زندہ رکھا بلکہ آپ کو معمولی سی خراش بھی نہ آئی، حالانکہ آپ 3 دن تک کنویں میں رہے۔ پھر جب آپ کنویں سے زندہ نکل آئے تو بھائیوں نے قافلے والوں کو آپ کے بارے میں بتایا کہ بھاگا ہوا غلام ہے، اور چند سکوں کے بدلے میں آپ کو فروخت کر دیا۔ گو اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کے ظلم و ستم سے بچا کر آپ کو مصر پہنچا دیا۔ مصر میں آپ کو پھر فروخت کیا گیا، اور خریدنے والے عزیز مصر نے بیوی کو آپ کے بارے میں تاکید کی کہ آپ کو غلام بنا کر نہ رکھے۔ یہ سب آپ پر اللہ تعالیٰ کی نوازشات تھیں۔ قدرت کو بھی آپ کے اور امتحانات مقصود تھے۔ اب ہوا یہ کہ عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن سے بہت متاثر ہو گئی اور آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی تو اس نے آپ کے خلاف ایک ایسا جال بچھایا کہ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس جال سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر ہے ان کے گھر میں رہتے تھے۔ وہ خوب بن سور کر آپ کے سامنے آنے لگی، آپ کو لبھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک دن آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہنے لگی، تمہارے بال کس قدر خوبصورت ہیں۔ جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، موت کے بعد یہ میرے جسم سے الگ ہو جائیں گے۔ اب اس نے کہا، تمہاری آنکھیں کس قدر حسین ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، موت کے بعد یہ پانی بن کر میرے چہرے پر بہہ جائیں گی۔ پھر زلیخا نے کہا، تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے۔ تو جواب میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب مٹی کی غذا ہے۔ در حقیقت یہ عام لوگوں کا حال ہے، ورنہ مٹی پر انبیاء علیہ السلام کا جسم کھانا اللہ پاک نے حرام کر دیا ہے۔ ان جوابات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر آخرت کی فکر اس قدر مسلط کر دی تھی کہ ساری لذتیں ان کے سامنے بے حقیقت ہو کر رہ گئی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے زلیخا کے مکر و فریب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ ایک دن زلیخا نے انتہا کر دی، دروازوں کو تالے لگا دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی، لو آ جاؤ، میں تم سے کہہ رہی ہوں۔ جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون۔ خدا کی پناہ، وہ تیرا شوہر میرا آقا ہے،
اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہوا ہے، بلا شبہ احسان فراموش کبھی فلاح نہیں پاتے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس شخص کے احسانات کا بدلہ بھلا کر اس طرح کیسے کر سکتا ہوں؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کو ایسے نشانات دکھائے کہ جن کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام گناہ سے محفوظ رہے۔ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی شکل آپ کے سامنے کر دی، وہ آپ کو اپنی انگلی دانتوں میں دبائے خبردار کر رہے تھے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ عزیز مصر کی صورت سامنے کر دی تھی۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سے قول ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اس کے شر سے بچنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زلیخا نے 7 دروازوں پر تالے لگائے تھے۔ اس کے بعد جو کمرہ آتا تھا اس نے اپنی خواہش کا اظہار یوسف علیہ السلام سے کیا تھا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تو زلیخا پیچھے بھاگی۔ آپ جو ہی پہلے دروازے کے پاس پہنچے، اس پر تالا لگا ہوا تھا جو خود بخود کھل گیا۔ آپ دروازہ عبور کر کے دوسرے کمرے میں آگے۔ زلیخا بدستور پیچھا کر رہی تھی۔ آپ دوسرے دروازے پر آئے، اس کا بھی تالا خود بخود کھل گیا۔ اس طرح تالے کھلتے چلے گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آخری کمرے میں پہنچے تو زلیخا نے لپک کر آپ کا کرتا پکڑ لیا، جس سے کرتا پھٹ گیا۔ آپ جو ہی دروازے پر پہنچے، آخری تالا بھی کھل گیا۔ اب جب آپ باہر نکلے تو دروازے پر عزیز مصر کو پایا۔ ادھر زلیخا بھی باہر نکلی۔ جب اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تو بدحواس ہو کر بول پڑی ما جزاء من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ آپ کی بیوی کے ساتھ جو برے کام کا ارادہ کرے، اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور ایسی سزا دی جائے جو ہمیشہ یاد رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ عورت الٹا ان پر الزام لگا رہی ہے تو فرمانے لگے ہی راودتنی عن نفسی، یہی مجھے پھسلا رہی تھی اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس جواب کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفائی ایک اور طریقے سے ثابت کی۔ اس وقت وہاں ایک دودھ پیتا بچہ موجود تھا۔ وہ بول پڑا یہ سب تیری بیوی کی شرارت ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ بچے کی اس بات کو سن کر عزیز مصر نے آپ کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا یہ تم عورتوں کی فریب کاری ہے، بے شک تمہارا مکر بہت خطرناک ہے۔ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا اے یوسف تو اس واقعے کو نظر انداز کر دے۔ ساتھ ہی اس نے اپنی بیوی سے کہا اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو سراسر خطا کار ہے۔ اب یہ ہوا کہ یہ واقعہ چھپا نہ رہا۔ عزیز مصر کی بدنامی ہونے لگی۔ بڑے بڑے گھرانوں کی عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا۔ وہ کہنے لگی دیکھو اس عورت پر کیا خواہش کا بھوت سوار ہے، اپنے ہی غلام سے منہ کالا کرنا چاہتی تھی۔ یہ باتیں زلیخا تک بھی پہنچ گئی۔ اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے ان سب عورتوں کو اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ جب سب عورتیں آ گئیں تو اس نے دسترخوان بچھا دیا، اس پر پھل رکھے، ساتھ میں چھریاں رکھ دیں جن سے پھل کاٹے جا سکیں۔ جب سب نے اپنے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں پکڑ لیں تو زلیخا نے ایک دم حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر بلا لیا۔ جو ہی ان عورتوں کی نظریں حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑیں، ان سب کی نظریں ان کے چہرے پر جم کر رہ گئیں اور انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھریوں سے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ انہیں ہوش ہی نہیں رہا کہ پھل کاٹ رہی ہیں یا انگلیاں کاٹ رہی ہیں، اور ساتھ میں پکار اٹھیں حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اللہ کی قسم یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ جب ان عورتوں کی یہ حالت ہو گئی تو زلیخا نے ان سے کہا یہی تو وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے تان دیتی ہو، مگر یہ ظالم اس قدر سخت دل ہے کہ میرے قابو میں نہیں آیا۔ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کوئی بات نہیں یوسف، تو نے میری بات نہیں مانی، میں بھی تجھے جیل بھجوا کر رہوں گی۔ اس واقعے کے بارے میں باتیں جب زیادہ ہی پھیل گئیں تو عزیز مصر نے سوچا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے جیل بھجوا دینا ہی بہتر ہوگا تاکہ چہ مگوئیاں سرد پڑ جائیں۔
ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے حالات اس قدر خراب دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے میرے رب، مجھے قید پسند ہے اس بات کی نسبت جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ اگر تو مجھے اس کے فریب سے نہیں بچائے گا تو میں ناسمجھ لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ یوسف کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر ان سے اس کا فریب دور کر دیا، بے شک وہ سننے والا خبردار ہے۔ ادھر عزیز مصر اپنی بیوی کی ان بےہودہ حرکات کی وجہ سے بدنام ہو رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا جائے، اگرچہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ ہیں۔ اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر جیل میں آ گئے۔ جس زمانے میں آپ جیل پہنچے اسی زمانے میں مصر کے بادشاہ ریان بن ولید کے 2 ملازم جیل میں قید تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا باورچی تھا اور دوسرا ساقی تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دیا ہے۔ ان دونوں کے مقدمے کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ چند ہی دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عبادت اور ذکر وغیرہ کی وجہ سے جیل کے اندر بہت شہرت ہوگی۔ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت پسند کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب کی تعبیر بتانے کی صلاحیت عطا فرما دی تھی۔ قیدی اپنے خوابوں کی تعبیر آپ سے پوچھنے لگے۔ ایک روز ان دونوں نے بھی خواب دیکھے اور تعبیر پوچھنے کے لیے آپ کے پاس چلے آئے۔ ساقی نے اپنا خواب یوں سنایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اور باورچی نے اپنا خواب یوں سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں اور ان میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ان کے خواب سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم لوگوں کو جیل میں جو کھانا ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تم لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے تعبیر کا علم کہاں سے حاصل ہوا اور میرا مذہب کیا ہے۔ سو تم سن لو، میں ان لوگوں کے دین پر نہیں ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں۔ اور یہ بھی بتا دیتا ہوں، نہ میں کاہن ہوں نہ نجومی، بلکہ میرے علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور میں ہمیشہ کافروں اور باطل پرستوں کے بنائے ہوئے دین سے دور رہا ہوں۔ میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین پر رہا ہوں، جو شرک سے بیزار تھے اور ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا، یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ میرے جیل کے ساتھیوں، مجھے یہ بتاؤ کہ جدا جدا معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ واحد جو سب کام تنہا کرنے والا ہے۔ اب تبلیغ کا فرض ادا کرنے کے بعد آپ نے خواب کی تعبیر بتائی۔ باورچی سے فرمایا، تو نے یہ خواب دیکھا ہے کہ تیرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تمہیں اس مقدمے کے فیصلے کے بعد سولی دی جائے گی اور پرندے تمہارے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور ساقی سے آپ نے فرمایا کہ تم نے خواب دیکھا ہے کہ انگور سے شراب نکال رہے ہو، تم جرم سے بری ہو جاؤ گے اور اپنے عہدے پر بحال ہوگے۔ ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے بری ہونے والے سے فرمایا، تم اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، انہیں بتانا کہ ایک ایسا شخص ہے جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ایسے برگزیدہ انبیاء کے خاندان سے ہے، ان کے دین کا پیروکار ہے، بے قصور اور بے گناہ جیل میں بند ہے۔ یہ بات آپ کی شأن شان نہیں تھی کہ آپ جیسی ہستی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ظاہری اسباب پر بھروسہ کریں۔ بہرحال وہ شخص بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان کیا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ کہ شیطان نے اس شخص کو یوسف علیہ السلام کی یاد ہی بھلا دی، اور یوسف علیہ السلام اس کے بعد مزید 7 سال تک جیل میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور جیل سے رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ ہوا یہ کہ مصر کے بادشاہ ریان بن ولید نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے اپنا خواب درباریوں کو سنایا
خواب یہ تھا کہ 7 گائیں موٹی ہیں اور 7 گائیں دبلی ہیں، دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں سبز ہیں اور تر و تازہ ہیں، اور دوسری 7 بالیاں خشک ہیں۔ یہ خواب سنا کر اس نے درباریوں سے کہا، اے درباریوں، اگر تم اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو بتاؤ۔ تو درباری کہنے لگے کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پریشان کن خیالات ہیں، اور ان کی تعبیر کا علم ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بادشاہ کے اس خواب کا چرچا ہو گیا، یہ بات بھی ہر طرف پھیل گئی کہ کوئی بھی بادشاہ کے خواب کی تعبیر نہیں بتا سکا۔ ایسے میں اس قیدی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس خواب کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ اور وہ اس طرح کے قید خانے میں ایک شخص ہے، وہ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ہی ماہر ہے۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ وہ قید خانے میں آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے یوں کہا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات۔ اے یوسف، اے سچے، اس خواب کی تعبیر تو ہمیں بتا دیجئے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں سبز اور تر و تازہ ہیں، اور دوسری 7 بالیاں خشک ہیں۔ معزز سامعین، یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی جو تعبیر بتائی وہ ہم اگلی قسط میں انشاءاللہ سنیں گے۔ اب تک اگر آپ کو ہمارا یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ قصہ کیسا لگا۔